ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد رب جلیل بحضور سرور انام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نہایت احترام کے لائق علماء ذی احتشام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باری تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر سال کی طرح ایک بار پھر ہم آج کی اس خوبصورت مجلس کا حصہ ہیں۔ پاک پروردگار ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آج کی اس خوبصورت نشست کا میرا عنوان سخن ہے جماعت صحابہ کے دستور۔ سرور کون و مکان، سرور دل و جاں، محبوب رب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں۔ یہ سارے عشق و محبت کا پیکر تھے، یہ سب ایثار و رفتگی کا مقدس نمونہ تھے۔ دنیائے عشق یہ بندے سارے جہاں سے انوکھے تھے، نرالے تھے۔ یہ آپ کا غسالہ زمیں پر گرنے نہیں دیتے تھے، اپنے جسموں پر مل لیتے تھے، اپنے چہروں پر مل لیتے تھے۔ یہ ایک ایک منہ مبارک کے حصول کے لیے تڑپتے تھے، تیروں کی بارش میں سینہ سپر ہو جاتے، ایک اشارے پر تن من دھن قربان کرنا عین عبادت سمجھتے، سب کچھ در حبیب پر لوٹا دینا سعادت جانتے، حکم ملتے ہی میدان میں کود پڑتے۔ ان کی کتاب زندگی کا ہر ورق اپنے محبوب کی والہانہ عقیدت سے عبارت ہے۔ یہ بزم یار میں اپنی آواز تک پست کر دیتے، آنسوؤں سے لے کے مسکراہٹ تک انہوں نے رسول کی ایک ایک ادا کو کتاب زندگی میں منقش کر لیا تھا۔ رسول کی محبت انہیں ہر چیز سے عزیز تھی۔ رسول اقدس پر جان و مال قربان کرنا ان کی قلبی تمنا اور ایک نگاہ التفات کو پا لینا ان کی زندگی کا حاصل تھا۔ رخ انور کی زیارت ان کا ایمان اور فرمان رسول پر عمل ان کا اسلام تھا۔ خاک نالین پاک ان کی آنکھوں کا سرما اور ایک نگاہ لطف و کرم ان کے لیے بے بہا خزانہ تھا۔ یہ تمام صحابہ جہاں بر سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ دنیا بھر کے لوگوں، جہاں بھر کے خاندانوں اور قبیلوں کے اپنے اپنے طور طریقے اور اپنے اپنے دستور رائج رہے ہیں، مگر مدینے کے تاجدار کے یاروں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے انداز ساری دنیا سے نرالے ہیں۔ ان کے معمولات اور معاملات جداگانہ ہیں، ان کے انداز اور اطوار عاشقانہ ہیں، ان کے شب و روز کی مصروفیات ساری دنیا سے مختلف ہیں، ان کا رہن سہن، ان کا خورد و نوش زمانے بھر سے ممتاز و منفرد ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایسے ہی دیوانوں کے لیے کہا تھا کہ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں۔ یہ عاشق کون سی بستی کے یا رب رہنے والے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یا رب رہنے والے ہیں۔ زمانے کا دستور ہے، جان پیاری ہے تو اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر جان پہ بن جائے تو دولت، ثروت، زر، زمیں، وطن سب کچھ وار دو، مگر صحابہ اکرام کا اصول اور دستور یہ رہا، محمد عربی کی محبت ہر شے سے افضل ہے۔ آپ کی اطاعت اور محبت میں جان جاتی ہے تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ دنیا بھر کے لوگوں اور جہاں بھر کے خاندانوں اور قبیلوں کے اپنے اپنے طور طریقے اور اپنے اپنے دستور رائج رہے، مگر مدینے کے تاجدار کے یاروں نے بے مثال اپنی مثال ثابت کی۔ دوستو، انسانی فطرت ہے، جان پیاری ہے تو اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر دشمن کے آمنا سامنا ہو جائے تو بندے کی آخری حد تک یہی کوشش رہتی ہے میرا چہرہ سلامت رہے، میرے چہرے کو کچھ نہ ہو۔ تصور کیجئے جنگ زوروں پر ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے،
تلواریں چل رہی ہیں، نیزے نشانوں پر ہیں، ایسے میں محمد عربی کا ایک عاشق، ایک دیوانہ، ایک پروانہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ چہرہ مصطفیٰ کے دفاع کے لیے دشمن کے سامنے اپنا چہرہ آگے کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی ایک مرتبہ انہوں نے اپنا چہرہ آگے بڑھایا، ایک تیر آ کر ان کی آنکھ پر لگا، آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل کر رخسار پر لٹک گیا۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کو جب اس حال میں دیکھا، آپ نے فرمایا اللہم کہ وجہ قتادہ کما وقع وجہ نبی کا فجعلها احسن عینیہ واحدہما۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کو جب اس حال میں دیکھا تھا، آپ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں، آپ کی آنکھیں اشبار ہو گئیں، پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کے ڈھیلے کو اپنی جگہ پر جمایا اور پھر یہ دعا فرمائی اللہم کہ وجہ قتادہ کما وقع وجہ نبی کا فجعلها احسن عینیہ واحدہما۔ اے اللہ، قتادہ کے چہرے کو اس عیب سے بچا جس طرح اس نے تیرے نبی کے چہرے کو بچایا ہے، اور اس کی آنکھ کو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ بینائی والا بنا دے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ جب تک جیے، آپ کی آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ بینائی والی ہو گئی۔ جہاں تمام صحابہ اکرام اپنے اصول اور دستور میں نرالے ہیں، وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دستور میں نرالے ہیں۔ محبت کا سوز اور عشق کا گداز، جو جانثاری اور وفاداری، جو جذب اور کیف ابو بکر کے ہاں نظر آتا ہے، وہ تاریخ کے کسی اور ورق پر نہیں ملتا۔ جو صدق و صفا اور تسلیم و رضا ابو بکر کے ہاں دکھائی دیتا ہے، وہ تاریخ محبت کے کسی اور ورق پر مرقوم نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، اسلام تو بہت سے لوگ لائے، چراغ سے چراغ جلتا رہا، اس تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، مگر حضرت ابو بکر صدیق کے اسلام لانے کا ڈھنگ نرالا تھا۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس شخص پر بھی اسلام پیش کیا، اس نے اسلام قبول کرنے میں کچھ نہ کچھ تردد یا توقف کیا سوائے ابو بکر کے۔ راہ خدا میں مال و دولت لٹانے والوں کی کمی نہ تھی، ہر شخص اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق راہ خدا میں مال خرچ کرتا، مگر حضرت ابو بکر صدیق اس دستور میں بھی نرالے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا ساز و سامان در حبیب پر قربان کر دیا۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر اپنے اہل کے لیے کیا چھوڑا؟ فرماتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس سارے واقعے کو نظم کی صورت میں ترتیب دیا اور فرماتے ہیں، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دیں مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرط طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار، دل میں یہ کہہ رہے تھے صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دسترس ابتدائے کار۔ پوچھا حضور سرور عالم نے، اے عمر اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نفس مال ہے فرزند و زن کا حق، کی عرض نفس مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ اور اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سے رش، ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار، اسپے کمر سموشترو کاترو حمار، اسپے کمر سموشترو کاترو حمار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی،
کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، وما علینا الا البلاغ۔